السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ولید احمد سیکھی ہے. دونوں ہاتھ جیبوں میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ میں انکار کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے. نہیں پتہ، مجھے تو نہیں پتہ. تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے سنا ہے. سنا ہے. کہاں سنا ہے؟ سنی باتوں میں نہ اعتبار کیا کرو، غلط ہے. حضرت آدم سے پہلے بہت انسان تھے، پوری دنیا بسی ہوئی تھی. میرا مطلب ہے کہ پہلے نبی تھے. یہ مطلب ٹھیک ہے. ہمارے علم کے مطابق یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے نبی ہوں، مگر جس نبی سے یہ سلسلہ نبوت کا چلا، جس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سلسلے کے نبی کا نام آدم تھا. سمجھے ہو؟ جی. لیکن اور نبی اگر ہیں اور پہلے کے ہیں تو ہمیں علم نہیں، ہو سکتا ہوں. بعض جگہ علم بھی ہے کہ ہوئے ہوں گے جو آدم سے بھی پہلے کے ہیں. تو اب سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نبی کیوں نہیں بنایا تھا کہ اسلام پہلے سے ہی شروع ہو جائے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں آئے جب ساری دنیا کو ایک پیغام دینے کے سامان پیدا ہونے تھے. پرانے زمانے میں تو انسان سے جدا جدا تھا. ہندوستان مثلاً ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگوں نے سمندر پار جا کے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ساری دنیا یہی ہے. تو جو پرانے زمانے تھے ان میں انسان سے کٹا ہوا تھا، اس لیے عالمی مذہب نہیں آ سکتا تھا جو سارے عالم کا ہو، یونیورسل مذہب ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر وہ زمانہ آنا تھا. چنانچہ قرآن کریم نے وہ ساری پیشگوئیاں کر دیں جن کا عالمی برادری کے ایک ہونے سے تعلق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آخر پر رکھا گیا ہے تاکہ کل عالم کو ایک پیغام دیا جا سکے. ایسے ذرائع پیدا ہو جائیں جس میں انسان ایک دوسرے سے اکٹھے ہو جائیں. اذا النفوس زوجت، قرآن فرماتا ہے وہ زمانہ آئے گا جب کہ انسان سے ملا دیے جائیں گے. وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس لیے وہ آخری پیغام آپ کو ملا ہے. جی. سمجھ گئے ہو؟ جی. شکریہ. جزاک اللہ.